جو ذی الحج کے خاص ایام میں ادا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن حضرات کو موقع نصیب فرماتا ہے وہ بیت اللہ میں حاضری دیتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، اور ایک عبادت قربانی کی عبادت جو ہر اس آدمی پر لازم اور ضروری ہوتی ہے، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت، یعنی اس آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ قربانی کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو نہیں کرنی ہے، بس چند مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے، وہ ذہن نشی کرنے ہیں۔ پہلی بات، قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ تو ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہے جس پر نصاب کے بقدر مال موجود ہے۔ نصاب کے بقدر مال ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے اندر جو ایک نصاب چلتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر کوئی اور تجارتی مال، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر کوئی بھی مال اگر موجود ہے، پیسہ ہے یا کوئی اور چیز ایسی خریدی ہوئی ہے جو استعمال کی نہیں، اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ مال موجود نہیں ہے، مکمل 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے یا 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، دونوں ملا کر ہیں، تب بھی واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال اتنی مالیت کسی کے پاس میں اگر موجود ہے تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے اس مال پر، تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس پہلے سے مال موجود نہیں تھا، قربانی کے دن اس آدمی کے پاس مال آ گیا، تب بھی قربانی واجب ہے۔ خیر یہ مسئلہ تقریباً ہر آدمی جانتا ہی ہے، اور لگ بھگ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ قربانی ہمارے یہاں جو عرف ہے یعنی مالدار پر واجب ہوتی ہے، غریب پر واجب نہیں ہوتی۔ غریب کی جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس میں اتنا مال موجود نہیں ہے وہ غریب ہے، اتنا مال اگر موجود ہے تو وہ مالدار ہے۔ ہمارے یہاں گڑبڑ کیا ہے اس میں؟ جب باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے زبان میں چولہا اس کا الگ ہو گیا، کھانا پینا الگ ہو گیا، تب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بیٹے کے اوپر قربانی واجب ہوئی۔ اگر ساتھ میں باپ اور بیٹا رہ رہے ہیں، بیٹا چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، قربانی کو ہم لازم نہیں سمجھتے اس کے اوپر۔ بس باپ نے ایک قربانی کر دی، وہ تمام بیٹے بھی اس کے اندر آ گئے، تمام بہویں اور بیوی وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی، یہ جو عبادت ہے قربانی کی، یہ دیگر عبادتوں کی طرح ہے۔ دیگر عبادتوں میں قربانی کی عبادت میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ نماز کا مسئلہ لے لیجئے، نماز کس پر لازم ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے؟ ہر اس آدمی پر جو عقل مند ہو، یعنی پاگل نہ ہو، دیوانہ مجنون نہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ایسے آدمی پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ باپ اگر نماز پڑھ لے تو بیٹے کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں بیٹے پر نماز الگ واجب ہے، باپ پر نماز الگ واجب ہے، بھائی پر نماز الگ ضروری ہے، اور ہماری بیوی پر، بہوؤں پر نماز الگ فرض ہوتی ہے۔ یعنی گھر کا ہر فرد جو بالغ ہو جائے اور مسلمان ہو اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اب باپ نے اگر نماز پڑھ لی، ہم سب جانتے ہیں کہ تمام خاندان کی طرف سے
باپ بھی بیٹے کو ڈانٹتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، بھائی بھائی کو ٹوکتا ہے بھائی نماز پڑھا کر، لیکن قربانی کے مسئلے میں ہم اس کوتاہی کے اندر مبتلا ہیں، یا جان بوجھ کر ہم انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ باپ نے اگر قربانی کر لی تو سب کی طرف سے، بھائی سب کی طرف سے کیسے عبادت ادا ہو جائے گی؟ نماز ایک عبادت ہے، وہ ایک کے پڑھنے سے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہوتی۔ روزہ جیسے ایک عبادت ہے، اگر بھائی روزہ رکھ رہا ہے دوسرے بھائی کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، شوہر روزہ رکھ رہا ہے بیوی کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ قربانی کا بھی، اگر شوہر صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ قربانی لازم ہو، شوہر پر قربانی لازم ہے، اگر بیوی کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے تو بیوی پر بھی قربانی لازم ہے الگ سے۔ شوہر پر مال ہو یا نہ ہو، ہمارے عرف میں بیوی پر تو لازم ہوگی یقینی طور پر۔ ہمارا جو عرف ہے، ہو سکتا ہے شوہر غریب ہو لیکن بیویاں عام طور پر غریب نہیں ہوتی ہماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیور کچھ نہ کچھ ضرور بنا کر کے رکھتے ہیں، اتنا زیور کم از کم ضرور ہوتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر وہ زیور پہنچ جاتا ہے، کچھ نہیں آدھا تولہ 1 تولہ سونا تو ہر آدمی اپنے بچوں کو دلا کر کے رکھتا ہے۔ تو شوہر پر لازم ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں شوہروں سے پہلے بیویوں پر قربانی لازم ہوتی، لیکن ہم نے اس مسئلے میں اتنی کوتاہی برتی ہوئی ہے، اتنے انجان ہم بن جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اگر شوہر صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر قربانی لازم ہے، بیوی صاحب استطاعت ہے تو بیوی پر قربانی الگ سے لازم ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی بیوی قربانی کرے گی کہاں سے؟ اللہ نے جہاں سے اس کو مال دیا وہیں سے قربانی کرے۔ عام طور پر ہمارے یہاں عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پیسہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، اب پیسہ اس کے پاس نہیں تو قربانی کیسے کریں؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے تو اپنے زیورات بیچیں۔ اگر شوہر کو دکھ لگ رہا ہے ان زیورات کے بیچنے کا تو اپنی طرف سے وہ بیوی کو پیسے ہدیہ کرے یا اپنی طرف سے بیوی کا حصہ ڈالے، لیکن بہرحال عورت اگر صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے تو عورت پر قربانی الگ سے لازم ہوتی ہے۔ بیٹا اگر صاحب استطاعت ہے تو بیٹے پر قربانی الگ سے لازم ہوگی، باپ کی ہوئی قربانی بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب حیثیت ہیں، سب کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو 10 کے 10 لوگوں پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اب یہ نہیں ہے جی کہ اتنا گوشت کا کیا کریں گے ہم، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی نا 10 قربانی کریں گے اتنے سارے گوشت کا کیا کریں گے؟ بھائی اللہ نے گوشت کا حکم نہیں دیا، یہاں پر مسئلہ قربانی کرنے کا ہے۔ گوشت اگر استعمال کیا جا سکتا ہے تو استعمال کریں، بانٹا جا سکتا ہے بانٹ دیں، نہیں بانٹا جا سکتا آپ چاہے دفن کریں لے جا کر کے، لیکن قربانی کے ایام میں صاحب نصاب آدمی پر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی کے علاوہ قربانی کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی قربانی میں اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اب 10 گھر والے ہیں، 10 کے اوپر قربانی لازم ہے، 10 حصے ہم کریں گے تو بہت سارے پیسے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے پیسے ہم غریب کو دے دیں تو بھلا ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کام کر لے تو فلاں ہو جائے، فلاں کام کر لے، نہیں، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں جن ایام میں جو عبادت ہے اسی عبادت کو کرنے پر ثواب ہے، دوسری عبادت کے کرنے پر ثواب نہیں۔ قربانی کے ایام میں اللہ نے قربانی کو لازم قرار دیا ہے، لہذا قربانی کرنے سے جو ثواب ملے گا، آپ قربانی کے کئی گنا بھی اگر پیسہ کسی پر صدقہ کر دے تو قربانی چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔
قربانی کے ایام میں صاحب نصاب آدمی پر قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ تو اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں اور کتنے لوگ صاحب نصاب ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچے کی جب تک شادی نہیں ہو رہی، عام طور پر ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی ہوتے ہیں آج بھی، لیکن شادی کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے کچھ نہ کچھ پیسے جوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے جوڑنے کا مسئلہ ہی کسی کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو یہ مسئلہ بھی لوگ نہیں بتاتے تھے کہ جی کمانے پر بھی قربانی لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ لڑکا اپنی شادی ہونے سے پہلے بھی الگ سے ماں باپ کی چوری سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے رکھتا ہوں۔ آج یہ تصور نہیں کہ کوئی نوجوان اپنے کسی کاروبار پر کھڑا ہو، اس کی شادی ہو یا نہ ہو، اور وہ ماں باپ سے چھپا کر کے کچھ پیسے اکٹھے کر کے نہ رکھتا۔ یہ ماحول ہے آج کل کا۔ شادی شدہ تو اپنا حساب رکھتے ہی ہیں، بچوں کا خرچ ہے، بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن غیر شادی شدہ بھی آج کے ماحول میں اپنا اکاؤنٹ الگ رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو قربانی کا جو مسئلہ ہے صرف شادی شدہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صاحب نصاب آدمی کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور پیسے اس نے اکٹھے کر کے رکھ رکھے ہیں تب بھی قربانی لازم ہے، تب بھی لازم ہے، شادی ہو یا شادی نہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس علاقے میں خاص طور پر یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے قربانی کے مسئلے میں کہ پورے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے قربانی کر لی جی بس کافی ہو گئی، بھائی قربانی کے لیے ابو نے قربانی کر لی ہے بس۔ نہیں، اگر اولاد صاحب نصاب ہے، جتنی بھی اولادیں ہیں صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر قربانی لازم ہے۔ اگر گھر کی عورتیں صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس زیورات اتنے ہیں جو نصاب کے بقدر پہنچ رہی ہیں، تو عورتوں پر الگ سے قربانی کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر کسی کے اوپر قرض وغیرہ ہے، پیسے تو ہیں لیکن قرض ہے، فرض کریں 50,000 روپے کسی کے پاس جمع ہے یا کوئی سامان اس کا تجارتی پڑا ہوا ہے اور قرض بھی ہے اس کے اوپر 50,000 کا ہو 60 کا ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی لازم تو نہیں ہے، لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے بھی مستحب ہے کہ قربانی کرے۔ ہاں قرض لینے کی اجازت نہیں۔ اگر آدمی کے پاس میں پیسے موجود نہیں ہیں، صاحب نصاب وہ نہیں ہے، تو پھر قرض لے کر کے قربانی کرے، اس کو فقہائے کرام منع کرتے ہیں کہ قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، مطلقاً قرض لینا منع نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کی پراپرٹی تو پڑی ہوئی ہے لیکن وقت پر پیسے نہیں ہیں، 1,00,000 2,00,000 کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کی، لیکن وقت پر پیسے قربانی کے نہیں ہیں۔ اب وہ آدمی اگر قرض لے کر کے قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے قرض لینا منع نہیں ہے۔ قرض لینا اس آدمی کے لیے منع ہے جو نصاب کا مالک ہی نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، قربانی لازم نہیں ہوتی اس کے اوپر، اس آدمی کے لیے منع لکھا ہے علماء نے کہ اب یہ قرض لے کر کے قربانی نہ کرے۔ اگر اتنی گنجائش ہے قربانی کر سکتا ہے، لازم تو نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے تو مستحب ہے، لیکن اگر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر مالدار ہے تو ہر حالت میں قربانی کرے گا، فی الحال پیسے موجود نہیں تو قرض لے لے گا کسی سے۔ قرض ادا کب کرنا ہے؟ جب گنجائش ہو تب ادا کر دے۔ بہت سے لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، جب آدمی کی گنجائش ہو، یا جس موقع سے آدمی نے پیسہ کسی سے لیا ہے اس موقع پر پیسہ اس کا ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک چیز تو یہ، دوسری جو چیز ہے قربانی میں وہ اہم ہے دلوں کی نیتیں۔ دلوں کی نیتوں کو بہت ہی صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ تمام عبادات کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ جو ہے دلوں کی نیتوں کے ساتھ ہی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ جس آدمی کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں ویسی ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔
یا دیگر عبادات بھی ہیں. ظاہر بات ہے کوئی بھی عبادت ہم ادا کر رہے ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی ہے اور ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں تو یقینی طور پر وہ قبول ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت پھر قبول نہیں ہے. نماز بھی ہماری قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے. ایسے ہی قربانی کا بھی مسئلہ ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو. اللہ کا ایک حکم ہے عبادت کا، اس عبادت کو ہم انجام دے رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، جیسی ہماری استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر ہم قربانی کر رہے ہیں. کسی کی 10,000 کی گنجائش ہے تو 10,000 کی کرے، 20 کی گنجائش ہے تو 20 کی کرے، لیکن نام و نمود اور ریا مقصود نہ ہو. یہ نہ ہو کہ تمہارا جانور کتنے کا ہے جی 10 کا، ہے میں تو دیکھو 40,000 کا لے کر کے آیا ہوں. کیا دکھا کس کو رہا ہے بھائی؟ اس سوچنے کی بات ہے. تو 40 کا یا 50 کا لے کر کے آیا، کس کے لیے لے کر کے آیا ہے؟ اللہ کے لیے لے کر کے آیا ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں. بھی کوئی منع نہیں، آپ 1,00,000 2,00,000 کا جانور بھی ذبح کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور 2-4 ہزار کا ذبح کر رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. آدمی کی اپنی گنجائش ہے اور دل کی نیتیں ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن یہ جو ثواب ہے یہ نیتوں کے ساتھ ہے. ایک آدمی خرچ تو بہت کر رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ یار نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس خرچ کا کتنا ثواب اسے ملے گا. میرا گھر تو بہت بڑا بنا ہوا ہے یار، 1-1.5 کروڑ کا میں نے گھر بنا لیا. اب اگر 2,000-3,000 کی میں قربانی کروں گا لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے لاؤ کم سے کم 15-20 ہزار کی تو کرتا ہوں. اب یہ جو دل کے اندر یہ جو مسئلہ ہے لوگ کیا کہیں گے، بس میرے بھائیوں یہ سارے ثواب کو ختم کر دیتا ہے. ہاں یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے 15-20 ہزار کی. بھائی میرا پڑوسی ہے اس کے پاس میں 3,000 کی گنجائش ہے، وہ 3,000 کی قربانی کر رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے 20,000 کی گنجائش دی تو میں 3 کی کیوں کروں؟ میں تو 20 والی کروں گا چونکہ اللہ نے مجھے 20 کی گنجائش دے رکھی ہے. تو یقینی بات ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اس نیت کے ساتھ کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیوں لوگ کچھ بھی کہیں لیکن یہ دیکھ لیں پھر اللہ کیا کہے گا. اگر اس نیت کے ساتھ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو ذرا یہ غور کر لے کہ وہ اللہ کیا کہے گا جس کے نام پر میں یہ قربانی کر رہا ہوں. اس اللہ کے یہاں کتنا ثواب مجھے مل جائے گا جس کا نام لے کر کے میں یہ جانور خرید رہا ہوں. اس لیے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو مکمل طور پر خالص رکھیں. قربانی آپ سستی کریں، بہت مہنگی قربانی کریں، یا آپ کی اپنی گنجائش کے اوپر مسئلہ ہے. اور دلوں کی جو نیت ہے بھائی کسی کی کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے، کسی کے اوپر فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا، کسی کی نیت کو جانچنے کا کوئی آلہ دنیا میں نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت پر شک کر سکیں کہ فلاں کی نیت یہ ہے، فلاں کی نیت یہ ہے. یہ تو ہر آدمی کا اپنے دل کا معاملہ ہے بس. اس لیے ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ میں جب یہ عمل کر رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے. بہت دن ہیں ابھی، یہ مسائل عام طور پر عین وقت پر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ذرا ہم ابتدا سے ہی اپنی نیتوں کو خالص کر کے چلیں. اللہ کی راہ میں جتنی میری گنجائش ہے، جتنی میری وسعت ہے اتنا میں خرچ کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اس ذرا سی اور مختصر سی ادنا سی جو قربانی میں نے پیش کی ہے اللہ اس کو قبول کرے. اس لیے کہ مسئلہ جو ہے قبولیت کا بھی بہت بڑا ہے. قبولیت اگر اعمال کی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پوری زندگی کے اعمال ہمارے بیکار ہو جاتے ہیں. قبولیت ادنا سے عمل کی بھی ہو جائے تو اللہ کے یہاں پھر ہمارا یقینی طور پر بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم اس کے اندر ذرا سے بھی کوتاہی نہ کریں. بھائی چند سالہ یہ ہماری زندگی ہوتی ہے، مال کتنے دن کام آ جائے گا؟ 15,000 20,000 25,000 چلو ہم نے بچا لیے گھر والوں کے، اور ایک قربانی سے کام چلا لیا، کام تو چل جائے گا.
یقینی طور پر کوئی لٹ تو آ کر کے مارے گا نہیں. اللہ کا اصول ہے دنیا میں کسی فرشتے کو اللہ بھیجتا تو ہے نہیں سزا دینے کے لیے فوری طور پر, لیکن کتنے دن ہم کام چلا لیں. لیکن میرے بھائیوں ایک فریضہ اگر ہم سے چھوٹ گیا پوری زندگی اس کی کفایت نہیں ہو پائی, پوری زندگی کفایت نہیں ہو پائے گی. اس لیے اگر ہم صاحب نصاب ہیں, بیٹا ہمارا صاحب نصاب ہے, ہماری گھر کی عورتیں صاحب نصاب ہیں, تو سب کی طرف سے کوشش کریں, چاہے اپنی گنجائش کے مطابق ہلکا کوئی جانور آپ لیں جیسی آپ کی گنجائش ہے, لیکن ہر ایک کا حصہ ضرور شامل کریں قربانی کے اندر. آپ نے اپنی قربانی تو کر لی, گھر کی عورت بھی صاحب نصاب ہے, اس کی طرف آپ نے سوچا ہی نہیں. بھائی کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ اب عورت تو گھر سے نکل کر کے جائے گی نہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانور تلاش کرتی پھرے, یہ ذمہ داری بھی تو آپ کی. اس لیے اپنی طرف سے بھی کریں, اپنی عورتیں اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کی طرف سے بھی کریں. کچھ لوگ اس کے اندر بڑی کوتاہی یہ کرتے ہیں, قربانی تو کر رہے ہیں, بھائی کس کے نام کی کہ جی پچھلے سال باپ کے نام کی تھی, اس سال دادا کے نام کی ہے, اس سے پچھلے سال پردادا کے نام کی تھی, اس سے پہلے دادی کے نام کی تھی. بھائی اپنی کب کرو گے کہ یہ سب جب سارے میرے رشتہ دار گزرنے والوں کے نام کی ہو جائے گی تب اپنی کروں گا. ہوتا ہے عام طور پر بہت ساری جگہوں پر یہ بھی چیز, یہ غلط ہے. مرنے والے پر قربانی لازم نہیں. جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کے اوپر قربانی فرض نہیں, اس کے اوپر قربانی لازم نہیں. آپ زندہ ہو, نصاب آپ کے پاس ہے, مال آپ کے پاس ہے, تو قربانی آپ کے اوپر لازم. آپ نے اپنے نام کی تو کی نہیں, ان کے نام کی آپ نے کر دی, ٹھیک ہے, ان کے نام کی آپ نے کی, ان کو تو ثواب مل گیا, لیکن آپ کی اپنی قربانی جو چھوٹ گئی ہے اس کا جو گناہ ہوگا وہ کہاں جائے. ہم یہ سمجھیں کہ جو قربانی تو ہم نے کی ہے, بھائی آپ نے قربانی کی, اپنی تو نہیں کی, اپنے دادا کی, پردادا کی, دادی کی, پردادی کی, یا اماں کی, یا ابا کی, جس کے نام کی آپ نے کی ہو, مردے کے نام کی, لیکن ان کو تو ثواب مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے نام کی جو قربانی تھی, جو آپ پر قربانی لازم تھی, وہ تو آپ نے کی ہی نہیں. ہاں اگر آپ استطاعت والے ہیں, گنجائش آپ کے پاس ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے یا اماں کا انتقال ہو گیا اور میں ان کی طرف سے قربانی کروں, تو ایک حصہ پہلے اپنا کریں, اس کے بعد اگر گنجائش ہو دوسرا حصہ آپ اپنے والد کا یا والدہ کا, دادا کا, دادی کا, جس کا حصہ کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف سے آپ قربانی کریں. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ بڑی کوتاہی ہے. قربانی کر رہے ہیں لیکن مردوں کے نام کی چلی آ رہی ہے, زندوں کے نام کی قربانی نہیں ہو رہی. یعنی تم مر جاؤ گے تو تمہارے نام کی تمہارے بیٹے آ کر کے کریں گے, اپنے نام کی اپنی زندگی میں نہیں کرنی. تو پہلے اپنے نام کی قربانی, گنجائش اگر ہے 2 حصے ڈالیں, 3 حصے ڈالیں, پھر دوسروں کے نام کی اس میں شریک کر لیں, اس کی گنجائش. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا اگر ہم نے ذبح کر لیا تو 1 سال میں 1 قربانی ہو گئی, اور بھینس میں حصہ اگر کرتے ہیں تو 7 سال میں 1 قربانی مانی جاتی. ایسا بھی قطعاً نہیں ہے. شریعت نے چونکہ اجازت دی ہے کہ بڑا جانور جو بھی ہے, شریعت نے جن جن جانوروں کی اجازت دی ہے قربانی کرنے, اس میں 7 حصے تک شریک ہو سکتے ہیں. 1 کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں, جتنی گنجائش ہو, تو وہ 1 سال میں 1 ہی قربانی مانی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لگاتار 7 سال تک وہ قربانی کریں گے تو 1 مانی جائے گی. یہ آپ کی گنجائش پر ہے. بکرے کی آپ کے اندر گنجائش ہے, آپ نے بکرا ذبح کر لیا تب بھی یہ قربانی ہے, اور بکرے کی گنجائش آپ کے اندر نہیں تھی, آپ نے بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال دیا, تو 1 قربانی وہ بھی 1 سال میں آپ کی مکمل ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ 7 سال تک اس کو کریں گے تب جا کر کے 1 قربانی مانی جائے گی, نہیں, 1 سال میں 1 ہی قربانی مانی جائے گی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سال میں ہم نے بڑے جانور میں حصہ کیا, اب اس مرتبہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ بکرے میں ہم حصہ ڈال دیں, بکرا اپنی طرف سے لے کر کے آئیں, لیکن پہلے ہمارا حصہ چونکہ بڑے جانور میں تھا, اب ہم سوچتے ہیں جی ابھی ہماری تو وہ قربانی ادھوری رہ گئی, اس لیے اب 7 سال تک لازم سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور میں حصہ ڈالتے جاؤ. یہ کوئی ضروری چیز نہیں.
ایک سال آپ کی گنجائش بکرے کی، آپ نے بکرا ذبح کر دیا، دوسرے سال بھینس کی گنجائش ہے، اس میں آپ نے حصہ ڈال دیا، تیسرے سال پھر اگر بکرے کی گنجائش ہے تو بکرا آپ ذبح کر لیں۔ تو دونوں قربانیاں مکمل طور پر ایک مانی جاتی ہیں۔ ثواب کا مسئلہ آپ جانتے ہو بھائی، جتنا خرچ آدمی کرتا ہے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو یقینی بات ہے بکرے میں خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جانور میں بڑے میں آپ نے حصہ ڈالا ہے، اس میں کم خرچ ہوتا ہے تو اس میں ثواب کم ملتا ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قربانی بہرحال مکمل طور پر ایک ہی مانی جاتی ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے، باقی مسائل انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کی خدمت میں آتے رہیں گے۔ اور ایک گزارش آپ حضرات سے اور ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ مسائل تو ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، لیکن ہم معلوم نہیں کرتے ان کو اور بس ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی کام ہم سے ہو جاتا ہے، اور جب کوئی کام ہو گیا تو پھر ہونے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے یار اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اس لیے ابھی بہت دن ہے، اگر کسی آدمی کے ذہن میں کوئی بھی سوال قربانی کے تعلق سے آئے، ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور ہر آدمی کسی نہ کسی عالم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب مل کر کے ایک ہی عالم سے جڑیں یا ایک ہی مفتی سے کسی سے جڑے ہوئے ہوں، ہر آدمی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے جس سے بھی آپ جڑے ہوئے ہوں۔ پہلے کوئی بھی سوال اگر ذہن میں آئے تو اس کو بلا تکلف آپ معلوم کریں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ سالوں میں بھی میرے سامنے بسا اوقات کئی مرتبہ یہ مسائل آئے ہیں۔ ایک صاحب نے دلی سے میرے پاس میں فون کیا، عید کے اگلے روز انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا، یہ ایسے ایسے طریقہ ہے، قربانی ہو جائے گی؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوگی۔ کیا کریں؟ میں نے قربانی ڈبل سے کرنی پڑے گی۔ تب انہوں نے بتایا کہ 3 سال سے یہاں پر کس طریقے سے قربانی ہو رہی ہے، اور وہ چونکہ مسجد کے ایک امام تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود لوگوں کو یہ طریقہ بتایا، میں نے بھی سنا تھا طریقہ، میں نے بھی بتا دیا، اور 150 قربانیاں 3 سال سے میں خود کرا رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر اس طریقے سے۔ اب 150 کا مطلب تقریباً 450 قربانیاں تو انہوں نے وہ خراب کرا دی۔ ان کو سن کر کے کتنے لوگوں نے اور اس طریقے سے کی ہوگی، وہ سب ختم گئی۔ اس لیے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو تو شرمانا نہیں چاہیے۔ ذرا سی شرم کے نتیجے میں ہم ساری اپنی عبادتیں خراب کر لیتے ہیں۔ بھائی بعد میں بھی ہم کسی سے تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے تذکرہ کر لیں، تاکہ کم از کم ہماری جو عبادات ہیں وہ صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔